بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کر رہے ہیں یہ بہت معلوماتی ہے اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گی۔ خانہ کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے اور تمام مسلمان اس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں۔ حج و عمرے کی ادائیگی کے لیے یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی یہ عظمت و عزت کسی انسان کی دی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ عزت و احترام اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو خانہ کعبہ کی عظمت و عزت، خانہ کعبہ کی جگہ پہلے کیا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت کیا تحریر ملی، خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی، خانہ کعبہ کی مختصر سی تحریر بیان کریں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا اور آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاڑی اڑ کر کعبہ کے پردوں تک پہنچ گئی۔ اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں۔ اس طرح دیواریں بھی بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ جب سیلاب آیا تو سیلاب نے ان کی دیواروں میں شگاف ڈال دیے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیت اللہ کی جگہ اس وقت کیا تھا۔ جب حضرت ابراہیم اپنے لگتے جگر اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر ادھر گئے، اس وقت بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا، اور جس مقام پر زمزم کا کنواں ہے اس کے قریب ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک چھوٹی سی جھونپڑی ڈال کر حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر گئے۔ محترم ناظرین، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بیت اللہ کی تعمیر مختلف ادوار میں ہوتی رہی ہے۔ سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیش علیہ السلام نے۔ طوفان نوح علیہ السلام میں یہ غرق ہو گیا اور اس کی بنیادیں بھی نظروں سے اوجھل ہو گئیں، تو چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باپ بیٹے یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ بنو عمالقہ نے، پھر بنو جرہم نے اور پھر کسا نے۔ 8ویں بار اس کی تعمیر قریش کے حصے میں آئی۔ سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر کی سعادت فرشتوں نے حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ بیت المعمور کی مانند زمین پر میرا گھر بناؤ۔ چنانچہ فرشتوں نے حکم الہی کی تعمیل کی، اور جب یہ مقدس گھر تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر رہنے والی مخلوق کو حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرو، جیسا کہ آسمانی مخلوق فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ فرشتوں کی تعمیر کے بعد حضرت آدم نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا اور زمین پر بھیج دیا تو ان کا سر آسمان سے لگتا تھا۔ ان کے پاؤں زمین پر تھے۔ ان کو فرشتوں کی عبادت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت آدم خوف خدا کی وجہ سے کانپتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں فرشتوں کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضرت آدم نے بارگاہ الہی میں عرض کی، پروردگار کیا بات ہے، مجھے فرشتوں کی آوازیں سنائی نہیں دیتیں۔ ارشاد الہی ہوا، یہ تمہاری اس لرزش کی وجہ سے ہے جو شجر ممنوعہ کے استعمال کے باعث تم سے ہو گئی، لیکن ایک صورت ابھی باقی ہے کہ تم زمین پر اترو اور میرے لیے ایک گھر بناؤ اور اس کو گھیرے رہو، جس طرح تم نے فرشتوں کو دیکھا ہے وہ ہمارے مکان کو جو آسمان پر ہے گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ حکم سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی طرف توجہ مبذول کی۔ آپ مکہ معظمہ پہنچے اور بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ جب حضرت آدم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو اس وقت سے بیت اللہ شریف کا طواف مسنون قرار پایا ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں طوفان کی آمد سے کعبہ شریف منہدم ہو کر پوشیدہ ہو گیا، مگر جب حجر اسود کو حضرت جبرائیل نے جبل ابی قیس میں بحفاظت رکھ دیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے مقام پر سرخ رنگ کا ٹیلہ نمودار ہو گیا، جس کے اوپر سیلاب کا پانی نہیں چڑھا تھا۔ البتہ لوگوں کو علم تھا کہ یہ بیت اللہ کی جگہ ہے اور اس کی بنیادیں غائب تھیں۔ جو آدمی وہاں آ کر دعا کرتا تھا اس کی دعائیں مستجاب ہوتی تھیں، اور حضرت ابراہیم کے زمانے تک یہ یوں ہی رہا۔
جب حضرت ابراہیم کی عمر 90 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک فرزند ارجمند نوازا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ یہ وہی فرزند ہیں جنہوں نے بڑے ہو کر اپنے والد ابراہیم کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم اس کی تعمیر سے پہلے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو حکم الہی کے مطابق بیت اللہ شریف چھوڑ آئے، جو اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں نظر آتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم کو بیت اللہ شریف کی تعمیر کا حکم ہوا تو آپ مکہ مکرمہ آئے اور حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کا گھر تیار کرو۔ انہوں نے جواب دیا، آپ کو جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کیجیے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم نے بتایا، تجھے بھی حکم ہوا ہے کہ تم میری مدد کرو کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ دونوں مل کر میرے گھر کا طواف، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ تعمیر کے دوران جب حضرت ابراہیم حجر اسود کے مقام پر پہنچے تو آپ نے حضرت اسماعیل سے فرمایا، جاؤ کوئی پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف شروع کرنے کا نشان بن جائے۔ لیکن آپ کی تلاش کے باوجود کوئی پتھر نہ مل سکا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک ایسا پتھر ہے جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ پوچھا، یہ پتھر کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، اسے وہ لائے ہیں جس نے مجھے تجھ پر بھروسہ کرنے سے بے نیاز کر دیا، یعنی جبرائیل لائے ہیں۔ یہ حجر اسود اس قدر سفید تھا کہ اس کی روشنی مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی ہوئی تھی۔ دور جاہلیت اور دور اسلام میں یہ کئی دفعہ آگ کی لپیٹ میں آیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر مکمل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جو عزت و شرف عطا فرمایا وہ دنیا کے کسی عبادت خانے یا مقام کو نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کی حدود زمین سے لے کر آسمان تک بلند کی جاتی ہے اور خالق کائنات کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس ٹکڑے کو جو مقام عطا فرمایا تھا وہ کسی کو نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی عمارت کو کئی مرتبہ نقصان اور حادثات کی وجہ سے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جوانی میں بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کو پانی کے ایک تیز ریلے نے جو پہاڑوں سے اوپر سے آیا تھا خاصا نقصان پہنچایا اور اس کی دیواریں گر گئیں۔